اپنے نبی کو لفظ رائنا کے ساتھ یاد نہ کرو، بلکہ کیا کہو، وقول انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ہماری طرف آپ توجہ فرمائیے، رحمت کی نظر فرمائیے۔ واسمعوا، لفظ ہے واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو تاکہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کتنا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوبارہ آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اے ایمان والو، اپنے نبی کو لفظ رائنا، یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے نبی کو لفظ رائنا سے یاد نہ کرو، لفظ رائنا سے یاد نہ کرو، جس کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا۔ اس سے یاد نہ کرو بلکہ کیا کہو، وقول انظرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، وہ والا لفظ اسی لفظ سے ہے۔ اپنے نبی کو یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، اور آگے لفظ ہے واسمعوا، پہلے سے ہی جب نبی گفتگو کرے نا، پہلے شروع کرے تو پہلے سے ہی تم توجہ کے ساتھ سنو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لفظ رائنا کو نا ذرا تھوڑا سا نا عین کو زیر دے کے اور کھینچ کے پڑھے نا تو اس کا معنی بنتا ہے چرواہا، اس کا معنی بنتا ہے چرواہا، بکریاں چرانے والے۔ تو یہ لفظ جب قرآن کریم میں آیا تو صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو، آواز کو ہلکا کر لیتے، تو کسی صحابی کو سنائی نہ دیتا یا سمجھ نہ آتا تو وہ پوچھتے تھے اور یہ لفظ استعمال کرتے تھے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ یہودیوں نے جب یہ لفظ سنا، انہوں نے جب یہ لفظ دیکھا تو وہ اس کو کھینچ کے پڑھنے لگے، رائینا رائینا، ایسے کر کے کہ اے چرواہے۔ اللہ کے کو یہ یہودیوں کی گستاخی، بے ادبی پسند نہ آئی تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی، صحابہ کو بھی منع فرما دیا کہ یہ لفظ کہنا ہی نہیں ہے۔ جس میں معنی بگڑتا ہو نبی کی بارگاہ میں وہ لفظ کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، وقول انظرنا، وقول انظرنا، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ میں دو چیزیں بتائی گئی، وقول انظرنا، ایک تو یہ کہو اور دوسرا یہ واسمعوا، پہلے ہی اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ میرا نبی بار بار تمہیں کیوں بتائے، تم پہلے توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کمال ادب کرتے تھے، کمال ادب کرتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک مائی صاحبہ آئی اور انہوں نے ہاتھ میں چادر اٹھائی ہوئی تھی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑے خلوص کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، آپ یہ قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ ہمیشہ قبول فرماتے تھے، دعوت ہمیشہ قبول فرماتے، تحفہ ہمیشہ قبول فرماتے تھے۔ آپ نے وہ چادر قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، گھر گئے اور جو پہلے پرانی باندھی ہوئی تھی وہ اتار کے آ گئے، نئی باندھ کے آپ تشریف لے آئے۔ صحابی بیٹھے ہوئے تھے،
ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کی چادر ہے، بڑی خوبصورت چادر ہے اور کیا ہی اچھی لگ رہی ہے، اگر کرم ہو جائے اور آپ مجھے عنایت فرما دیں تو کیا ہی خوبصورت چادر ہے، کمال کی چادر ہے اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور اگر آپ کرم فرما دیں مجھے دے دیں تو اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے، گھر گئے، پرانی پہن کے آ گئے، نئی اکٹھی کر کے صحابی کے حوالے کی۔ دوسرے دوست نے اس صحابی کو، انصاری صحابی کو ڈانٹنے لگے، یار تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا نبی کوئی سوال کرے تو اسے رد نہیں فرماتے، ہمیشہ عنایت فرماتے ہیں، نہ نہیں فرماتے۔ تم نے مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چادر کی ضرورت تھی، ضرورت نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اسے اپنے ابھی استعمال میں لاؤں گا، بلکہ میں نے اس لیے مانگی کہ میں اسے کفن بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر لی نا ایک مرتبہ، رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگ گئی، اب میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ اور انہوں نے وہ چادر تا حیات سنبھال کے رکھی اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی میں کفن دینا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چادر میں ہی ان صحابی کو کفن دیا گیا۔ صحابہ اس طریقے سے اللہ کے نبی کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، شیطان ہے، قرآن کریم میں بڑا اس کا ذکر ہے، مثال کے طور پہلے سپارے میں بھی ذکر ہے، 9ویں سپارے میں ذکر ہے، پھر 14ویں سپارے میں ذکر ہے، 23ویں سپارے میں ذکر، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی پورے رکوع ہیں، تو پورے رکوع ہیں۔ جب شروع ہوتا ہے تذکرہ تو پورا ہے، پوری کہانی ہے۔ یہ تھا دوزخی، جنتیوں میں رہتا تھا ناری نوریوں میں رہتا تھا مردود مقبولوں میں رہتا تھا۔ جب اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ میرے نبی کی تعظیم کرو، میری نبی کی تعظیم کرو، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو، اس نے انکار کیا، نوریوں سے نکال کر ناریوں میں ڈال دیا گیا، مقبولوں سے نکال کر مردودوں میں ڈال دیا گیا، جنتیوں سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ وجہ کیا بنی کہ نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کا احترام نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، نبی کی تعظیم نہیں کی۔ اور لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جو سب سے پہلے گناہ کیا گیا وہ دو ہیں، ایک تو تکبر اور دوسرا نبی کی گستاخی۔ ایک تکبر، دوسرا نبی کی گستاخی۔ تکبر بھی شیطان نے کیا اور نبی کی گستاخی بھی شیطان نے کی۔ لہذا میں نے اور آپ نے، جب آپ صلی اللہ خلیفہ مامون رشید، ان کے پاس جو آپ کا وزیر تھا ایاز، محمود ایاز، جو لفظ نہیں استعمال ہوتا، کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، وہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ تو ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ تو ایک دن ہمیشہ نام لے کے پکارتے ہوتے تھے، محمد حسن، ایسے آواز دیتے تھے۔ جب بیٹے کی ضرورت ہوتی تو آواز دیتے محمد حسن۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمود نے آواز دی کہ اے ابن ایاز، ایاز کے بیٹے۔ اب ایاز پاس ہی کھڑے تھے، وزیر جو تھے، پریشان ہو گئے کہ لگتا ہے بیٹے سے نہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کہ آج میرا نام لے کر میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، جب پکار اس کو رہے ہیں تو میرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔
اور میرا نام لے کر پکارا، یاد کیا بادشاہ سلامت نے۔ جب کوئی کام تھا وہ کام حکم دیا بادشاہ نے اور انہوں نے وہ کام کیا۔ بعد میں موقع دیکھ کر نا ایاز بادشاہ سلامت سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت جان کی پناہ ہو تو ایک سوال پوچھوں۔ کیا ہوا؟ کہ آج میرے بیٹے کو آپ نے نام لے کر نہیں پکارا، میرے نام سے یاد کیا، کیا وجہ بنی؟ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ سلامت نے جواب دیا، سننے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے۔ بادشاہ سلامت محمود فرمانے لگے کہ محمد ایاز، بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی تمہارے بیٹے کو میں یاد کرتا ہوں نا، یا آواز دیتا ہوں، یا کوئی ضرورت ہوتی ہے، یا اس سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے، تمہارے بیٹے کا نام ہے محمد حسن، اور محمد جو ہے میرے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی کا نام ہے، اور میں بغیر وضو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ لہٰذا آج جب تیرے بیٹے کو ابن ایاز کہہ کر کے، اے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا یا یاد کیا، اسے اپنی بارگاہ میں بلایا، تو میرا وضو نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب وہ درود شریف پڑھنا ہو تو وضو ہو کہ نہ ہو؟ ہاں، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو قاری صاحب وضو ٹوٹ جائے تو کیا؟ جائز تو ہے، جائز تو ہے کہ بغیر وضو کی درود شریف پڑھ تو سکتے ہیں، کیونکہ منہ زبانی پڑھ رہے ہیں اور زبان پاک ہوتی ہے، لیکن تعظیم کرنے والوں نے تعظیم کی حد کر دی، تعظیم کرنے والوں نے، ادب کرنے والوں نے ادب کی حد ہی کر دی نا، ادب کی انہوں نے حد ہی کر دی کہ بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ کتنے عظیم لوگ تھے، اس لیے انہوں نے عزتیں پائی ہیں، اس لیے انہوں نے شان اور مقام پایا ہے، اور ہم ہیں کہ بس جیسے کیسے بھی ہو سلسلہ ایسے چلائی جاتے ہیں۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی ذکر کرنا ہو، کوئی وظیفہ پڑھنا ہو، درود شریف پڑھنا ہو، استغفار کرنا ہو، تو باوضو ہو کر پڑھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، زیادہ سرور آئے گا، زیادہ مزہ آئے گا، اور جلد قبول کیا جائے گا۔ کیونکہ جب تک تعظیم نہیں ہوگی، ادب احترام نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ عروج کو نہیں پہنچتا، بندہ عروج کو، مقام کو، آگے اللہ پاک کے قرب کو نہیں پہنچتا۔ بندہ بے وضو بیٹھا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کیے جا رہا ہے، ذکر کرنا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، ذکر کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو وہ پذیرائی نہیں ہوگی، وہ محنت جو آپ کر رہے ہیں اس کا 100/100 آپ کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا بھی اور اپنے نبیوں کا، اپنے رسولوں کا، اپنے پیغمبروں کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اہل بیت کا ادب احترام کرنے والا رکھے، اور اسی پر موت دے اور اسی پر کل قیامت والے دن اٹھائے۔